میں علیم خان ہوں، باپ کے بعد ماں کا واحد سہارا، اور اب جیسے ہر دن ایک میدان جنگ ہے، ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد۔ میرے والد، خدا ان کی مغفرت کرے، اتنے سادہ انسان تھے کہ جھوٹ بولنے سے ڈرتے، اور اتنے محنتی کہ رات کو بھی ہاتھ میں چھالے ہوتے، مزدوری کرتے، کبھی کسی کے مکان کی بنیاد میں اپنی اینٹیں چنتے، کبھی راج مستری کے ساتھ کام کرتے۔ سچ کہوں تو ہم کبھی خوشحال نہیں رہے، مگر بھوکے بھی نہیں سوئے۔ اماں کے ہاتھ کی دال روٹی اور ابا کی محنت نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا تھا، مگر وہ دن سب کچھ بدل گیا۔ صبح اماں نے مجھے جگایا تھا، آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے نیند سے نیم بیدار آنکھوں سے دیکھا تو اماں ابا کے سامنے سینے پر ہاتھ مار رہے تھے۔ اٹھو گل خان اٹھو، علیم کو اسکول جانا ہے۔ میں بھاگ کر ابا کے قریب گیا۔ ان کی آنکھیں اد کھلی تھی مگر سانس نہیں تھی۔ میں چیخا، اماں چیخیں، چھوٹی بہنیں رونے لگی، محلے والے جمع ہو گئے۔ کسی نے موٹر سائیکل پر ہسپتال لے جانے کو کہا، مگر سب بیکار۔ ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کی اور بتایا کہ دل کا دورہ تھا، فوری موت ہو گئی۔ وہ لمحہ، وہ سانسیں تھمنے کا لمحہ، میری زندگی کا سب سے سناٹے والا لمحہ تھا۔ میں صرف 16 سال کا تھا، ابھی خود کو سنبھالنا نہیں آتا تھا، مگر اچانک سب کچھ ہی مجھ پر آ گیا۔ اماں کی آنکھیں خالی ہو گئیں، بہنوں کی سسکیاں میرے دل میں چھید ڈالنے لگی۔ کفن دفن، جنازہ، لوگوں کا آنا جانا، دعا اور پھر تنہائی۔ رشتہ داروں نے پہلے 2 دن خوب روایتی افسوس کیا، تیسرے دن کوئی نہیں آیا، چوتھے دن چچا نے صاف صاف کہہ دیا، اب تم لوگ اپنے حال پر ہو۔ بس وہی دن تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ ابا کے ساتھ ہمارا سہارا بھی چلا گیا۔ پھر وہ دن آئے جب پیٹ کا سوال آنکھوں کا پانی خشک کر دیتا۔ اماں کو بخار چڑھنے لگا، شاید صدمہ تھا یا کمزوری، اور چھوٹی بہن فاطمہ نازیہ دن بھر مجھے دیکھتی رہتی، جیسے ان کے سوالوں کے جواب میری خاموشی میں ہوں۔ اسکول جانا چھوٹ گیا، بستہ ایک کونے میں رکھا۔ اماں نے کہا، تو تعلیم چھوڑ دے گا تو آگے کیا بنے گا؟ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، جو ابا بنا وہی بنوں گا، محنت کرنے والا۔ میں نے محلے کے ایک ہوٹل والے سے بات کی، وہ پہلے تو ٹال گیا، مگر اگلے دن کہنے لگا، ریڑھی لگا لے علیم، دال چاول کی، سادہ کھانا، کم قیمت، چل جائے گا۔ اماں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں جانتا تھا کہ اب زندگی میں سوالوں کی بجائے جواب دینا ہے۔ اگلے دن صبح جب میں نے اپنی پرانی قمیض اور شلوار پہنی، اماں نے چادر سے میرا چہرہ صاف کیا، جیسے بچپن میں مٹی صاف کیا کرتی تھی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رب خیر کرے بیٹا، کسی کا دل نہ دکھانا، ناپ تول پورا رکھنا۔ میں نے خاموشی سے ان کے ہاتھ چومے، چپل پہنی، ریڑھی لے کر بازار کی طرف نکل پڑا۔ وہ پہلا دن ایسے لگا جیسے میں خود کو بازار میں بیچ رہا ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں ترس بھی تھا، کچھ میں شک بھی کہ ایک بچہ کیا دال بیچے گا۔ دال میں نے اماں سے پکوانی سیکھی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ چمچ سے نہیں، دعا سے ذائقہ آتا ہے۔ میں سادہ سی دال بناتا، ساتھ چاول رکھتا، کچھ اچار، کچھ پیاز، اور بازار میں دال چاول لے لو، تازہ دال چاول کی آواز لگاتا۔ دن بھر کھڑے رہنے سے پیر دکھتے، سورج کے نیچے پسینہ بہتا، مگر جب پہلا گاہک آ کر کہتا، ایک پلیٹ دے دو بچے، تو دل میں تھوڑا حوصلہ آ جاتا۔ ایک پلیٹ 10 روپے کی رکھتا تاکہ سب خرید سکیں۔ کئی لوگ کھا کر کہتے، خان بچے، تیرے ہاتھ میں ذائقہ ہے، اور میرے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ جاتی، جیسے ابا نے کہیں سے دعائیں بھیجی ہوں۔ ایک دن فاطمہ اور نازیہ دوپہر کو بازار آ گئیں، اماں سے چھپ کر مجھ سے لپٹیں، کہنے لگیں، بھائی ہمیں بھی کام کرنا ہے۔ میں نے ان کے چھوٹے ہاتھ تھامے، ان کی آنکھوں میں دیکھا، تم دونوں صرف پڑھو، باقی سب میں سنبھالوں گا۔ رات کو گھر آتا تو اماں کھانسی میں الجھی ہوتی۔ بہنیں کہتی، بھائی اماں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، بس پانی پیا تھا۔ تو میں اماں کے پاس بیٹھ کر چمچ سے دال دیتا، وہ بچوں کی طرح منہ بناتی، پہلے خود کھا پھر مجھے دینا۔ میں جھوٹ بولتا، میں کھا آیا ہوں، حالانکہ صرف چاول کا ایک چمچ حلق سے نیچے اترتا تھا۔ ہر ایک دن ایسا ہوتا، مگر ہر رات نئی فکر لے کر آتی۔ ایک رات آندھی آئی، میری ریڑھی الٹی، دال کی پتیلی گر گئی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دال چاول چننے لگا جیسے خزانہ بکھر گیا ہو۔ لوگ ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا، خان دال چاول بیچتے بیچتے خود بھی نہ بک جانا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ابا کو پکار رہا ہوں، ابا دیکھو۔
آپ کے بیٹے کو دنیا کیسے دیکھتی ہے؟ اسی رات اماں نے میرے پیر دباتے ہوئے کہا، بیٹا رب دیکھ رہا ہے، رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اماں کی وہ بات جیسے میرے دل میں کہیں اتر گئی، جیسے کسی نے تاریکی میں دیا جلا دیا ہو۔ میں نے ان کے کمزور ہاتھوں کو روکتے ہوئے کہا، اماں رہنے دو نا، آپ خود بیمار ہو، میں ٹھیک ہوں۔ مگر میری بات سن کر وہ صرف مسکرا دی۔ ان کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ جب وہ دعاؤں کی بات کرتی ان کی انگلیاں میرے پاؤں دبانے لگتی تو جیسے میری ساری تھکن ختم ہو جاتی۔ ان لمحوں میں مجھے لگتا جیسے ابا کہیں آس پاس بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہوں اور ان کا سایہ اب ماں کی دعاؤں میں چھپ گیا ہو۔ صبح جب آنکھ کھلی تو آسمان بدلا بدلا سا لگا، فضا میں خنکی تھی اور دل میں بھی۔ میں چپ چاپ اٹھا، الماری سے اپنی وہی قمیض نکالی جس پر ہلکے ہلکے دال کے نشان اب مستقل ہو چکے تھے۔ شلوار بھی ویسی ہی تھی جس کا زاربند اب سلائی سے جوڑا ہوا تھا۔ چپل بھی ایک طرف سے گھس چکی تھی، مگر میں اسے روز صابن سے دھو کر نیا سا بنانے کی ناکام کوشش کرتا۔ اماں حسب معمول صبح سے جاگ رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک چینی کی پرانی پیالی رکھی تھی جس میں پانی اور دوائی رکھی ہوتی، جو وہ اکثر پی کر کھانسی کو دباتی۔ علیم، ناشتے کے بغیر نہ جانا۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر پیار سے لبریز۔ اماں آج ریڑھی دیر سے نکلی تو جگہ کوئی اور لے لے گا، بس پانی دے دے وہی کافی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک پرانا کاغذ میں لپیٹا پراٹھے کا ٹکڑا دیا جو فاطمہ رات بچا کر رکھتی۔ لے جا بیٹا، یہ بھی رکھ لے ساتھ اگر بھوک لگے تو۔ میں نے خاموشی سے وہ ٹکڑا جیب میں رکھا اور باہر نکل آیا۔ گلی کے کچے راستے پر نمی تھی، شاید رات کو اوس پڑی تھی۔ میرا دل چاہا کہ آج کا دن بہتر ہو، کوئی مجھے ہنس کر دیکھے، کوئی یہ نہ کہے کہ خان کا بچہ دال چاول بیچ رہا ہے۔ باپ کا پیشہ تو کچھ اور تھا۔ ریڑھی دھکیلتے ہوئے ہاتھ درد کرنے لگے۔ ایک طرف بوری میں چاول، ایک طرف دال کا دیگچا، درمیان میں اچار کی چھوٹی بوتل اور ایک چھوٹا سا جگ پانی، پلیٹیں، چمچ اور وہ پرانا کپڑا جس سے ہر بار پلیٹ صاف کرتا۔ بازار پہنچا تو میری مخصوص جگہ پر پہلے ایک اور ریڑھی والا کھڑا تھا۔ میں چپ چاپ ریڑھی آگے لے گیا، ایک سائے دار جگہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ سورج کی روشنی آہستہ آہستہ گلیوں میں پڑنے لگی، میری امیدیں بھی بیدار ہونے لگی۔ پہلی آواز لگائی، دال چاول، گرم دال چاول، خالص اور سادہ۔ آواز جیسے خود اپنی ہمت کی کمر کو تھپ تھپا رہی ہو۔ پہلا گاہک آیا، اس نے کہا، کتنے کا ہے؟ 10 روپے پلیٹ۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دال کو دیکھا، پھر میری عمر کا اندازہ لگایا اور بولا، بچے ذرا کم کر دو نا، 8 کا دے دو۔ میں نے کہا، بھائی جان میں خود کھڑے ہو کر بیچ رہا ہوں، اس میں منافع بہت کم ہے۔ اس نے طنزیہ ہنسی ہنسی، ارے واہ، خان بھی کاروباری ہو گیا، اور چلا گیا۔ میں خاموش رہا۔ شام تک کچھ پلیٹیں بکی، کچھ نہیں۔ محلے کے چند لڑکے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، جن میں ایک کا نام سلمان تھا۔ وہ پہلے میرا کلاس فیلو تھا، مگر اب جب سے میں اسکول چھوڑ چکا تھا وہ مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں نیچے گر گیا ہوں۔ اوے علیم، سنے آج کل تو خان ہوٹل چلا رہا ہے۔ ان سب نے زور سے کہکا لگایا۔ میں پلیٹ میں چمچ آہستہ سے ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، خان ہوٹل۔ سلمان بولا، تو اب ہمیں رعایت ملنی چاہیے، دے دو پلیٹ، دے دے مفت میں۔ سوری، نہیں دے سکتا۔ اوے یہ تو بڑا تیز ہو گیا، ایک نے آواز لگائی۔ خان کے سر میں دال کے بہاؤ آ گئے، میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے پلیٹیں سمیٹی اور دل میں دعا کی کہ کوئی اور گاہک آ جائے تاکہ ان کا شور دب جائے۔ کبھی کبھی انسان کو تکلیف صرف تانے نہیں دیتے، بلکہ وہ لمحہ جب وہ خاموش رہتا ہے، خود کو روک لیتا ہے اور اس وقت کی تپش میں خود کو جلا دیتا ہے۔ شام کو سورج جیسے ہی میری ریڑھی کے ساتھ ڈہلتا، جب بازار کی گہما گہمی کم ہونے لگی، میں نے بچی ہوئی دال چاول کو بند کیا اور ریڑھی دھکیل کر واپس گھر جانے لگا۔ راستے میں فاطمہ اور نازیہ گلی کے نکر پر کھڑی تھی، ہاتھوں میں پرانی بالٹی، شاید نل سے پانی بھرنے نکلی تھی۔ بھائی کچھ بچا ہے؟ تھوڑا سا ہے، گھر جا کر کھائیں گے۔ گھر آ کر میں نے ریڑھی اندر رکھی، پھر اماں کی آواز آئی، وضو کر لو بیٹا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے برتن صاف کیے، ہاتھ دھوئے، چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالا اور چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اماں دعا مانگ رہی تھی، ان کے لب مسلسل حرکت میں تھے جیسے کسی معجزے کو پکار رہی ہوں۔ میں نے اپنی بہنوں کو بچا ہوا دال چاول دیا۔ نازیہ نے کہا، بھائی آج بھی مزے کا ذائقہ ہے۔ میں مسکرا دیا، مگر اندر سے خالی تھا، جیسے کسی نے میری ہنسی چرا لی ہو۔ رات کو اماں نے پرانی سی قمیض دی جس پر پچھلے ہفتے سے پیوند لگانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ یہ پہن لینا کل، اس کا گریبان ابھی صحیح ہے۔
अम्मा एक दिन और निकाल लेगी वही पुरानी वाली। नहीं, कल जुम्मा है, जुम्मे को साफ लिबास होना चाहिए। मैंने उनकी बात पर सर हिलाया। बिस्तर पर लेटा तो सोचने लगा कि अब्बा होते तो क्या करते। शायद वो कहते, बेटा दुनिया कुछ भी कहे, मेहनत कभी शर्मिंदा नहीं करती। फिर मुझे माँ की वही बात याद आई, रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कहते ना कि गुर्बत सिर्फ जेब में हो तो बात और है, जब चेहरे पर आ जाए तब दुनिया तमाशा समझने लगती है। मेरा दिल भी तो रोज़ जीता मरता, मगर मोहल्ले के लड़कों की आवाज़ें मेरे ज़ब्त को खींच कर कमज़ोर करती। खान साहब, शहजादू को खाना खिला रहे हो? ये वो जुमला था जो मेरे पीछे इतनी बार दोहराया जाता कि मेरे कान उसे पहले से सुनने को तैयार होते। मैं चुपचाप रहता, बस मुस्कुरा देता जैसे कुछ सुना ही ना हो, मगर दिल के अंदर एक हलचल, एक छोटा सा जख्म रोज़ नया लगता। उनके कहकों में मेरे दुख की खून सुनाई देती। वही लड़के जिनके साथ मैं कभी गली में क्रिकेट खेलता, जिनके घरों में जाकर उनकी माँ के हाथ की चाय पीता, वो अब मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई फालतू इंसान हूँ जो सिर्फ बाजार के कोने में दाल चावल बेचने पैदा हुआ। वो मेरी रेढ़ी के पास खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कहते, खान साहब, बादशाह सलामत को आज कौन सी स्पेशल डिश दी जा रही है? फिर सब हंसते जैसे मैं कोई लतीफ़ा हूँ। बाज़ौक़ात कोई गाहक आकर कहता, बेटा 20 रुपए की तो दे दो ना प्लेट, छोटी कर दो मगर पैसे नहीं है ज़्यादा। मैं क्या करता, इनकार करता तो दिल दुखता कि शायद किसी और को भूख लगी हो जैसे हमें लगती है, और अगर दे देता तो अपनी माँ की दवा के पैसे कम पड़ जाते। हर रोज़ का यही हिसाब किताब था, दिल, ज़मीर और गुर्बत के दरमियान एक मुसलसल जंग। बाजार से जब शाम के वक्त वापस आता तो कंधे जैसे टूटे महसूस होते। रेढ़ी धकेलते धकेलते हाथों में छाले पड़ गए। कभी हथेलियों में जलने जैसी चुभन होती, मगर अम्मा का चेहरा याद आता, जिनकी आंखों में दवाई की उम्मीद और बेटियों के मुस्तकबिल की फिक्र थी। अम्मा कभी बुरा नहीं कहती, बस आहिस्ता से पूछती, आज कैसे रहा? दवा के पैसे हुए? और मैं झूठ बोलकर कहता, हो गए, कल लाऊंगा। हकीकत ये होती कि दवा ख़रीदने की बजाय बहनों के लिए कुछ दूध ले आता, ताकि रात का एक गिलास तो उनके पेट में जाए। बहनें स्कूल जाने की ज़िद करती। फातिमा तो छोटी थी, बस यूं ही किताबें खोलती और बहन की नकल करती। नाजिया बड़ी हो गई थी, बार बार यूनिफॉर्म देखती जिसका रंग धुंधला हो चुका था। एक दिन उसने धीरे से कहा, भाई स्कूल की फ़ीस भर दीजिए ना, वरना मैडम ने कहा है अब मत आना। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सर पर हाथ रखा और दूसरे कमरे में आकर ठंडी दीवार से लग कर बैठ गया। अंदर कुछ पिघल रहा था, जैसे आँख के अंदर एक कुआं हो जिससे सिर्फ खामोश आंसू बाहर निकलते हों। रात को अक्सर छत पर जाकर बैठता, आसमान की तरफ देखता और अपने आप से बातें करता। कभी कभी तकिए के साथ दीवार लगाकर बैठ जाता, कभी बगैर तकिए के लेट जाता। सर्दियों में चादर लपेट लेता, गर्मियों में पसीने में भीगा हुआ खामोशी से बैठा रहता। अम्मा को नींद की गोली दी होती, वरना वो मेरे जागने पर परेशान हो जाती। कभी कभी छत से मोहल्ले के बाकी घरों को देखता, जहाँ से हंसी की आवाज़ें आती। बच्चे होमवर्क कर रहे होते, माँ खाना पुकारी होती, बाप अखबार पढ़ रहे होते। मैं बस वो मनाजिर देखता और सोचता कि हमारे घर में भी ऐसी हंसी थी। रेढ़ी की कमाई बस इतनी होती कि दाल चावल का अगला दिन निकाला जा सके। कभी कभी प्लेट बच जाती तो खुद भी खाता, वरना चुपचाप सो जाता। अम्मा कभी कहती, बेटा तुम्हारे हिस्से की रोटी रखी है, मगर मैं कहता, मैंने खा ली थी बाजार में। ये भी एक और झूठ था जो रोज़ सच से लड़ता था। मोहल्ले वाले तो जैसे तमाशा देखने आते थे। बाज़ औरतें तो जानबूझकर रेढ़ी के पास रुक जाती, कहती, क्या माँ ने इसके हाथ में किताब देने के बजाय दाल चम्मच थमा दी? फिर दूसरी औरत हंसकर कहती, लड़कियों की फीस ना हो तो बेटे रेढ़ी लगाते ना। मेरे दिल में आग सी लग जाती, मगर ज़ुबान खामोश रहती। मैंने सीख लिया था कि इज्जत कभी भी खामोशी में छुपी होती है। जब रेढ़ी धकेल कर वापस लाता तो राह चलते बच्चों के जुमले सुनता, खान भाई आज बादाम डाले थे क्या दाल में? कुछ लड़के तो झुककर दाल में उंगली मार जाते, हंसकर भागते। मैं सिर्फ चुप रहता, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे गुस्सा आया तो सब यही कहेंगे, गरीब है, दिमाग बिसात क्या। इन सब बातों के बावजूद मैं दिल में रोज़ दुआ मांगता, या अल्लाह अगर मेरी मेहनत में खुलूस है तो किसी दिन मुझे उसका सिला दे देना। अम्मा के पाँव दिन ब दिन सूजते जा रहे थे। उनके घुटने जैसे ठीक से मुड़ते नहीं थे। उनके लिए दिन में पेन किलर या शाम की कोई सुकून आवर गोली ज़रूरी हो गई थी। मगर पैसे कब होते? कई बार ऐसा होता कि अम्मा दर्द से कराहती और मैं रेहड़ी के पीछे बैठा आंखों में आंसू लिए अगले ग्राहक का इंतज़ार करता। किसी दिन अगर प्लेटें जल्दी बिकती
تو دل کو ذرا سکون آتا، جیسے کسی نے زخم پر مرہم رکھا ہو۔ وہ دن عام دنوں جیسا تھا، بلکہ کچھ زیادہ تھکا دینے والا۔ صبح سے دال میں نمک کم، چاول میں پانی زیادہ، گاہک میں صبر کم، اور میرے صبر کی آزمائش زیادہ چل رہی تھی۔ دوپہر کی دھوپ جیسے جلد کو چھیل رہی تھی۔ میں نے ریڑھی کے پیچھے سائے میں بیٹھ کر سانس لی اور چپکے سے روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ تبھی وہ آئی، ایک خاموش، نرمی سے قدم رکھتی لڑکی، سر سے پاؤں تک صاف ستھرا لباس، جیسے دھوپ کی چمک سے الگ کوئی نور ہو۔ نقاب میں چہرہ چھپا، مگر آنکھیں کچھ جیسے جانتی ہوں، کچھ چھپی سی لگی۔ اس نے ایک نظر ریڑھی پر ڈالی اور آہستہ سے کہا، ایک پلیٹ دال چاول دے دیں؟ میں نے سر ہلا کر پلیٹ نکالی، جیسے ہر دن کرتا، مگر جانے کیوں آج میرے ہاتھ لرزے، جانے کیوں اس کے بولنے انداز میں جیسے صدیوں پرانی شرافت تھی، جیسے وہ لفظ دال چاول بھی نرمی سے ادا کر رہی ہو۔ میں نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں دی تو اس نے دھیرے سے پکڑی اور پاس پڑے بینچ پر بیٹھی، باقی گاہکوں سے الگ تنہا۔ وہ چمچ سے دال چاول اٹھا کر منہ کے قریب لائی اور جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا، اس کا چہرہ لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ آنکھیں پھیلی، جیسے کسی نے اس کے اندر چھپی یادوں کو جھنجھوڑا ہو۔ پھر اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ میں ایک دم بھاگا، باجی باجی! پاس پہنچا تو اس کی آنکھیں بند تھی، سانس نارمل تھی، مگر جیسے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ دوسرے لوگ قریب آنے لگے۔ کیا ہوا لڑکی کو؟ کھانے میں کچھ تو تھا، زہر تو نہیں دیا؟ میرے ماتھے پر پسینے کی جگہ سرد ہواؤں کی چرچری تھی۔ نہیں، خدا کی قسم کچھ نہیں ڈالا۔ ارے اسپتال لے جاؤ اسے، کسی نے کہا۔ میرے پاس اس لمحے اسپتال کے کرائے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں نے ہمت کر کے اسے اپنے دونوں بازوں میں اٹھایا، جیسے بہنوں کو اٹھایا کرتا ہوں جب وہ بیمار ہوں۔ اس کی سانسیں جاری تھی، چہرہ پرسکون، جیسے کوئی نیند میں خواب دیکھ رہا ہو۔ سب کی نظریں مجھ پر تھی، جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ میں نے تیزی سے قدم اٹھائے، سیدھا گھر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی ماں نے چونک کر کہا، کون ہے بیٹا؟ پتہ نہیں، اماں بے ہوش ہو گئی کھانا کھاتے، اللہ خیر کرے۔ نازیہ پانی لائی۔ فاطمہ نے تکیہ سیدھا کیا، اماں نے لڑکی کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا اور خود دعا پڑھنے لگی۔ شاید 15-20 منٹ گزرے کہ لڑکی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر چھت پر لگی، پھر چاروں طرف دیکھا۔ کیا میں؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ آگے بڑھا۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، میں گھر لے آیا، پانی چاہیے؟ اس نے میری طرف دیکھا، نظر سیدھی کی آنکھوں میں، اور وہ بولی، یہ ذائقہ تو کوکاف جیسا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن لمحے کو رکی۔ کوکاف؟ اماں نے حیرت سے کہا، بیٹی تم ہوش میں ہو؟ اس نے چہرہ جلدی سے دوسری طرف موڑا، جیسے الفاظ پر شرمندہ ہو۔ معاف کیجیے، کچھ پرانی بات یاد آ گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ زہر تو نہیں تھا کھانے میں؟ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، کھانے میں کچھ نہیں تھا، بس ذائقہ خاص تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھی، پھر آہستہ سے بولی، کیا میں کچھ دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ باہر لوگوں کی نظریں عجیب لگ رہی تھی۔ اماں نے فوراً کہا، کیوں نہیں بیٹی، ہماری مہمان ہو۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا یہ لڑکی کچھ الگ لگتی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں اماں، وہ کوکاف کہہ رہی تھی۔ اماں کے چہرے پر فکر کے ساتھ حیرت تھی۔ اگلے دن بازار گیا، دل میں سوال لے کر کہ کون تھی وہ، لیکن دن گزرا، پھر دوسرا تیسرا، وہ نہ آئی۔ چوتھے دن جب بازار میں سب ریڑیاں سمیٹ چکے، میں اکیلا بیٹھا گاہک کا انتظار کر رہا تھا، وہ آئی، اسی چال، خاموشی، سفید لباس میں۔ مجھے پھر وہی دال چاول چاہیے۔ اب کی بار اس کی آواز میں ایک الگ سا حکم تھا، مگر نرمی کے ساتھ۔ میں نے پلیٹ نکالی۔ اس نے بیٹھ کر کھانا کھایا، مگر اب بے ہوش نہیں ہوئی۔ بس ہر نوالے کے بعد ایک نظر میری طرف ضرور ڈالتی، جیسے کسی راز کو پرکھ رہی ہو۔ کھانے کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ چلی گئی۔ اب وہ روز آنے لگی، کبھی چپ کھا کر چلی جاتی، کبھی سوال پوچھتی، یہ دال کہاں سے لائے ہو؟ کون بناتا ہے؟ کبھی ذائقہ کیوں نہیں بدلا؟ میں مسکرا کر جواب دیتا، میری ماں بناتی ہے اور ذائقہ تو دعاؤں کا ہے۔ ایک دن جب میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے دھیرے سے کہا، زہرا، شہزادی زہرا۔ میں چونکا، شہزادی؟ وہ مسکرائی۔ کبھی کبھی اصل نام چھپانا پڑتا ہے، مگر اب تم پر بھروسہ ہو گیا۔ میں حیرت میں گم کچھ نہیں کہہ سکا۔ دل کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک دھیمی سی روشنی تھی، جیسے کسی دروازے کے پیچھے نئی دنیا کھڑی ہو، مگر وہ دروازہ پوری طرح نہ کھلا ہو۔ وہ دن عام دن جیسا شروع ہوا، لیکن دل میں انجانی خوشی کا ہلکا الگ رنگ ضرور تھا۔ زہرا اب اکثر آتی، ریڑھی پر بیٹھتی، کھانا کھاتی، کبھی خاموش مسکراتی چلی جاتی۔ اس کے سوال کم ہو گئے تھے، میری الجھنیں بڑھ گئیں۔ وہ کون تھی؟ کیوں روز آتی؟ اس کے انداز عام لڑکیوں جیسے نہیں تھے، نہ ہی وہ کبھی کچھ ایسا کرتی جو آسانی سے سمجھ آئے۔ لیکن میں نے کچھ نہ پوچھا۔ میں نے اماں سے بھی اب بات کرنا کم کر دی زہرا کے بارے میں۔ پتہ نہیں کیوں میں چاہتا تھا کہ اس تعلق کی سچائی خود میرے سامنے کھلے، بغیر کسی مشورے یا خوف کے۔ اس دن میں ریڑھی لگا رہا تھا جب وہ آئی، ہاتھ میں مٹی کی تھالی اور بازو میں لپٹی چادر،
पुरानी मिट्टी से अटी जैसे बरसों किसी कोने में पड़ी हो। उसने आहिस्ता से कहा, अलीम आज खाना नहीं खाऊंगी, बस तुम इसे रख लो। मैं चौंक गया, क्या मतलब, ये क्या है? उसने वो चादर मेरी रेहड़ी पर रखी और नज़र चुरा कर मुस्कुरा दी। बस एक छोटा सा तोहफा समझ लो। तोहफा? लेकिन आप तो कभी। वो बीच में बोली, बस रख लो और खोलो मत शाम तक। फिर वो चली गई, ना बात ना कोई वजाहत। मैं हैरत से वो चादर देख रहा था। सच्ची बात है, पहली नज़र में तो कुछ भी कीमती नहीं लगा। वो चादर जैसे किसी ने जानबूझकर मिट्टी में रगड़ी हो, किनारे फटे और कुछ जगहों पर दाग लगे। मैंने सोचा वो किसी वजह से मुझे ये देना चाहती है, शायद पुरानी चीज़ है या कोई रवायत या आजमाइश। लेकिन खोलो मत शाम तक, ये बात बार बार मेरे जहन में गूंज रही थी। पूरा दिन गाहक आते मैं खाना देता गया और बार बार वो चादर मेरी नज़र में आती रही। एक बार तो मैंने उसका सिरा उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन फ़ौरन हाथ रोका। पता नहीं क्यों दिल में अजीब सा अदब था ज़हरा के लिए, जैसे वो आम इंसान ना हो, जैसे उसके अल्फाज की कोई ताकत हो। शाम होने को आई, सूरज ढलने लगा, आसमान पर सुनहरा रंग फैलने लगा। मैंने रेढ़ी समेटी और चादर को एहतियात से उठाया। हाथों में भारी महसूस हुआ। खड़ा कर सबसे पहले वज़ू किया। अम्मा ने पूछा, आज जल्दी आए और ये क्या लाए हो? मैंने झूठ से बचते हुए कहा, एक पुरानी चादर है, गाहक दे गया। कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया, आहिस्ता से चादर खोली। आंखें फटी की फटी रह गई। चादर के बीच में एक पुराना सा एक सूती का थैला था। थैला खोला तो अंदर गड्डियों में लिपटे नोट हज़ारों के हिसाब से। मैंने गिनती की 50,000 रुपये। मेरे हाथ कांपे, पसीना माथे पर, दिल की धड़कन बेकाबू। एक लम्हे के लिए लगा शायद ख्वाब देख रहा हूँ। ये पैसे कहाँ से आए? ज़हरा ने क्यों दिए? ये तोहफा है या कोई इम्तिहान? क्या ये मेरी किस्मत है या मेरे ईमान का सवाल? मैंने थैला दोबारा से बंद किया, चादर में लपेटा और बिस्तर पर बैठ गया। अम्मा की खांसी की आवाज़ आई। नाजिया पानी मांग रही थी, फातिमा सबक दोहरा रही थी। सब कुछ वैसा था, बस एक थैला हमारी ज़िंदगी बदल सकता था। लेकिन क्या मैं बदलने दूँ? क्या मैं ज़हरा को वापस करूँ? अगर वो आजमाइश थी तो ये शायद वो कोई नेक दिल अमीर लड़की हो जिसने सदका देना चाहा हो। लेकिन फिर वो ये क्यों कहती कि शाम तक मत खोलना? दिल के अंदर अजीब खामोश अदालत लग चुकी थी। ज़मीर, भूख, ख्वाहिश, गरीबी, ज़रूरत, ईमान, सब अपनी गवाही दे रहे थे। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया। मैंने वो चादर दोबारा लपेटी, सीधा अगले दिन रेढ़ी पर ले गया। ज़हरा आई, हमेशा की तरह खामोश। इस बार वो खाने के लिए न रुकी, बस मुझे देखती रही। मैंने वो चादर उसके सामने रखी और कहा, ये वापस है। वो कुछ न बोली, बस आंखों में सवाल था। मैंने निगाहें नीची रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये क्या था, क्यों था, लेकिन अगर ये इम्तिहान था तो मुझे वापस चाहिए। मेरा दिन, मेरा पसीना, मेरी मेहनत। रिस्क रब देता है, पैसे नहीं। ज़हरा खामोशी से चादर उठाती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे सदियों की तसल्ली हो गई हो। ना शुक्रिया, ना दाद, ना वजाहत, बस एक नज़र जो जैसे सब कह गई। उस दिन के बाद ज़हरा कुछ बदल गई। अब उसकी नज़रों में अजीब सा एहतराम था, और शायद उस दिन के बाद से आसमान पर मेरे लिए दुआ के दरवाजे खुलने लगे थे। ज़हरा के जाने के बाद एक अजीब सा सुकून दिल में उतर गया, जैसे कोई बोझ उतरा हो, जैसे आसमान की किसी बुलंदी से मेरे ईमान को सनद मिली हो। अगले दिन मैंने फिर रेहड़ी से जाई। दाल चावल की खुशबू वैसी थी, मगर लोगों के लहजे थोड़े नरम लगे, जैसे ज़हरा की कोई खामोश दुआ मेरा माहौल में शामिल हो गई हो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि दुआ ने अब शक्ल बदली थी और एक और वजूद मेरे रोज़मर्रा में कदम रखने वाले थे। उस दिन शाम को जब मैं घर पहुंचा तो अम्मा ने दरवाजे पर ही चौंक कर मुझे कहा, बेटा, तुम्हारी बहनों की एक सहेली आई है, सलमा नाम है, बहुत प्यारी लड़की है, अदब वाली, और क्या सफाई करती है। मैं तो हैरान हूँ, घर में तो उसने रौनक लगा दी है। मैंने अंदर कदम रखा तो वाकई एक नई रोशनी महसूस हुई। अंदर जाकर देखा तो एक लड़की हल्के सुनहरी लिबास में, सर पर दुपट्टा और हाथ में चाय की ट्रे पकड़े खड़ी थी। सबको चाय बांट रही थी। नाजिया और फातिमा हंसकर बातें कर रही थी और वो सलमा नामी लड़की उन बातों पर मुस्कुरा रही थी। मेरी नज़र उस पर थमी। निहायत शरीफ आंखों में अजीब गहराई, माथे पर मानूस रोशनी। अस्सलामु अलैकुम, उसने नरमी से कहा। मैंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मैंने अम्मा से कहा, ये कौन है, आप कैसे जानती हैं? अम्मा ने हल्के से कहा, पता नहीं बेटा, अल्लाह ने भेजी है एक मेहमान हमारे घर, आज दोपहर आई है, कहती है तुम्हारे अब्बा के दोस्त की बेटी हूँ, कराची से आई है, नौकरी के सिलसिले में घर किराए पर ढूंढ रही है। मैंने कहा जब तक घर नहीं मिलता यहाँ रहो। मैं चुप रहा, जैसे किसी ने अंदर से हाथ पकड़ कर कहा हो, खामोश रहो, वक्त सब समझाएगा। सलमा अब हमारे साथ रहने लगी। अम्मा की खिदमत ऐसे करती जैसे बरसों की परवरिश हो।
اس کے ہاتھوں کی مساج سے اماں کی پرانی دردیں ہلکی ہونے لگی۔ کبھی اماں کو چھت پر لے جاتی، کبھی ان کے بال سنوارتی، کبھی کچن میں آٹے کا گھونٹ اتنا نرم ہوتا کہ روٹی گلاب جیسی نکلتی۔ سلیقہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ لگتی بھی شہر کی حسینہ تھی مگر کام بہت اچھے تھے۔ میری بہنیں جیسے اس کی دوست نہیں، اس کی چھوٹی بہنیں ہوں، وہ انہیں پڑھاتی، کھیلتی، ہنستی، ان کے لیے ربڑی بنا کر دیتی۔ میں نے ایک دن کہا، آپ کو ہماری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہماری مہمان ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، خدمت سے اپنی جگہ بنا رہی ہوں۔ میں حیران ہوا، کیا مطلب؟ وہ نظر چرا کر ہنستی اور فاطمہ کو آواز دی، ادھر آؤ، حساب کا سوال کرو۔ شاید وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی یا کچھ بچا رہی تھی۔ ایک رات جب میں ریڑھی سے واپس آیا، تھکن سے چور، لیکن اماں کے پاس بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا، انہوں نے کہا، بیٹا سلمیٰ کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ آج میرے پاؤں میں کئی ہفتوں بعد آرام آیا۔ میں چپ رہا لیکن دل میں جیسے کچھ بول اٹھا۔ یہ لڑکی عام لڑکی نہیں ہے، جیسے اسے سب پتہ ہے، جیسے وہ ہر مسئلہ میرے آنے سے پہلے جان لیتی ہو۔ ایک دن نازیہ نے مجھے رازدارانہ لہجے میں کہا، بھیا سلمیٰ آپ کو چھپ کر دعا دیتی ہے، ہم نے سنا وہ رات کو اماں کی چارپائی کے پاس بیٹھی دعا پڑھتی ہے، آنکھیں بند کر کے، جیسے کسی اور دنیا سے بات کر رہی ہو۔ میں نے دل میں سوچا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ لڑکی کوئی انسان ہے یا کچھ اور؟ لیکن پھر میں نے خود کو روکا، نہیں علیم، تو شک کرے گا، جس نے اچھا کیا اسے انسان سمجھ اور دل سے قبول کر۔ پھر وہ دن آیا جو مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ میں ریڑھی پر دال چاول بیچ رہا تھا مگر گاہک کم تھے، بارش کی بوندیں گرتی، گھر سے فون آیا، فاطمہ کو بخار ہو گیا بہت تیز۔ دل گھبرایا، دوا خریدنے کے پیسے نہیں تھے اور ریڑھی بند کرنا مشکل۔ تبھی سلمیٰ میرے پاس آئی، ہاتھ میں در بتر چھتری موجود تھی، اور کہا، ریڑھی مجھے دے دو، تم جاؤ، میں دال چاول بیچوں گی۔ میں ہکا بکا رہ گیا، آپ کیسے؟ آزمائش کے وقت جو ساتھ نہ دے وہ دوست نہیں، جاؤ بہن ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں دوڑ کر گیا، دوا لی، فاطمہ کو پلائی۔ وہ تیز بخار میں ہذیانی باتیں کر رہی تھی، امی میں ڈر رہی ہوں، سلمیٰ آپی کو بلاؤ۔ اور جیسے ہی سلمیٰ کمرے میں داخل ہوئی، فاطمہ کا چہرہ پرسکون ہو گیا۔ سلمیٰ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، اور جیسے ایک سرد روشنی پھیلی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فاطمہ کی سانسیں نارمل ہو گئی، چہرہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس دن میں اندر سے ہل گیا۔ میں نے خاموشی سے سلمیٰ کے پاس جا کر کہا، آپ کون ہیں؟ اس نے ہنس کر کہا، بس تمہاری بہن کی سہیلی۔ میں نے فوراً کہا، نہیں آپ کچھ اور ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، زہرا کی سہیلی ہوں اور تمہاری دعا کا جواب۔ میں نے سنا، دل نے سنا، روح نے سنبھالا، جیسے برسوں سے جس جواب کی تلاش میں تھی وہ ایک جملے میں سمٹ آیا، زہرا کی سہیلی ہوں، تمہاری دعا کا جواب۔ میری آنکھیں برس پڑی، نہ کسی انسان کے سامنے کبھی اتنے آنسو نہیں بہائے تھے، نہ دعا کے بعد اتنا یقین آیا تھا دل کو۔ لیکن اس لمحے جان گیا کہ جو کچھ میری زندگی میں ہوا وہ محض اتفاق نہیں۔ زہرا کا آنا، چادر میں پیسے چھوڑنا اور سلمیٰ کا میری ماں کی چارپائی کے پاس دعا پڑھنا، یہ سب کوئی پردے کے پیچھے چلنے والا نظام تھا جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اگلی صبح میں حسب معمول اٹھا، لیکن کچھ الگ۔ میری ریڑھی کی لکڑی رات کی بارش میں چمک رہی تھی، جیسے کسی نے جا کر اسے دھویا ہو۔ دال کا برتن پہلے سے زیادہ صاف، چاولوں کی خوشبو الگ۔ میں نے ماں سے پوچھا، اماں آپ نے کچھ کیا برتنوں کا؟ انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، شاید سلمیٰ نے صاف کیے ہوں گے، وہ سحری کے وقت اٹھ جاتی، وضو کرتی ہے، پھر کچن میں کچھ کرتی ہے۔ میں نے سر ہلایا لیکن اندر ایک تڑپ جاگ گئی۔ یہ صرف صفائی نہیں تھی، کسی غیر مرئی ہاتھ کی رحمت تھی جو میری زندگی میں آ چکی تھی۔ اس دن جب میں ریڑھی پر گیا تو پہلی بار میرے پاس گاہکوں کی قطار لگی تھی، وہی لوگ جو کل تک میرا مذاق اڑاتے آج تعریف کرتے۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور بولی، بیٹا تمہارے دال چاول میں برکت ہے، دل کا درد کم ہو گیا آج تو۔ میں نے مسکرا کر کہا، اللہ کی مہربانی اماں، میں کیا ہوں۔ دل میں جانتا تھا کہ یہ سلمیٰ کی خاموش دعاؤں کا اثر ہے۔ ریڑھی پر رش بڑھا، محلے والے اب مجھے علیم خان کہنے لگے، مذاق والے لڑکے سلام کرتے، یہاں تک ایک دن وہی لڑکا جو کہتا تھا، خان صاحب شہزادوں کو کھانا کھلا رہے ہو، آج بولا، بھائی ایک پلیٹ بچا لینا، ابا کو پسند آ گئی ہے تمہاری دال۔ گھر واپس آیا تو اماں مسکرا رہی تھی، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر نور۔ بیٹا سلمیٰ نے آج سر کی مالش کی، مجھے لگا جیسے امی جی کی انگلیاں تھیں، وہی ٹھنڈک، سکون۔ میں چپ ہو گیا، پھر سلمیٰ کمرے میں داخل ہو کر کہنے لگی، علیم بھائی فاطمہ کی کتابیں میں نے جلدی کر دی ہیں، کل وہ اسکول جا سکتی ہے۔ میں چونک گیا، کتابیں لیکن پیسے نہیں ہمارے پاس۔ وہ بولی، اب تو ہے، کوئی نیکی واپس نہیں جاتی نا، وہی لوٹ آئی۔ میں اس کے الفاظ کی چھپی گہرائی سمجھنے لگا۔ اگلے دن صبح آنکھ کھلی تو سلمیٰ چھت پر کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں اوپر گیا، اس کی پشت میری طرف تھی لیکن آواز سنائی دی،
मालिक اس کے صبر کو قبول فرما، اس کے رزق میں برکت دے۔ ہمیں اس کی مدد سے سرخرو کر۔ میں نے قدم پیچھے کھینچے، دل میں عجیب احترام پیدا ہو چکا تھا۔ اگلے دن بارش بہت تیز ہوئی، میں ریڑھی نہیں نکال سکا۔ سلمہ نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے، میں نے کہا یہ کیوں؟ بولی گھر کے خرچے کے لیے، آج تم آرام کرو، اللہ کی طرف سے چھٹی ہے۔ وہ پیسے جو اس نے دیے اس پر زہرا کی چادر جیسا احساس ہوا۔ امتحان پھر آیا، میں نے سوچا کہ میں انکار کروں، پھر ماں کی دوا کا خیال آیا، بہن کی فیس۔ میں نے پیسے لیے پر دل میں کہا اے رب مجھے ان کا محتاج نہ رکھ، لیکن ان کے دل کی قدر بھی دے۔ سلمہ نے ایک دن اچانک کہا علیم بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بہنوں کو تھوڑا قرآن پڑھا دوں، اور کچھ انگریزی کے لفظ بھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تب سے وہ روز بہنوں کو پڑھاتی، کھیلتی، انہیں سلانے تک کہانی سناتی۔ وہی کہانی جس میں ایک شہزادی تھی جو غربت میں چھپ کر ایک غریب گھر کی دیواروں میں اتر آئی۔ ایک رات میں نے اماں کو آہستہ سے کہتے سنا بیٹا یہ سلمہ کوئی فرشتہ لگتی ہے، نہ کوئی غم نہ تھکن، اور قرآن پڑھتی ہے تو کمرے کی فضا بدل جاتی ہے۔ میں نے ماں کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا پر اندر سے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ فرشتہ ہی ہے۔ ایک دن سلمہ نے کہا علیم بھائی کل زہرا آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا زہرا وہی جس نے چادر چھوڑی تھی؟ وہ بولی ہاں وہ، اب وقت ہے کہ تم جان لو تم کس کی دعاؤں میں آئے ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ رات سونے سے پہلے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا اے رب اگر خواب ہے تو ختم نہ ہو، حقیقت ہے تو مجھے اپنی اوقات میں رکھنا، مغرور نہ ہونے دینا۔ رات بھر نیند جیسے چھت پر رکھے چراغ کی طرح ہلتی رہی۔ سلمہ کے الفاظ ذہن میں گونجتے رہے، زہرا آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میرے لیے فقط یہ ملاقات نہیں تھی، شاید ان سارے سوالوں کا جواب تھا جو برسوں سے دل میں دفن تھے۔ پیسے والی چادر بے ہوش ہو کر گرنا، کو کاف جیسا ذائقہ کہنا اور اس کے بعد خاموشی سے غائب ہونا، وہ سب کچھ پھر سے میرے سامنے آنے والا تھا۔ رات کو میں کئی بار اٹھا، کبھی ماں کی سانسوں کو دیکھا، کبھی بہنوں کے پیشانی پر ہاتھ رکھا، کبھی سلمہ کا سلیپرز دروازے کے پاس پڑے گیلے دھاگے دیکھے، جیسے وہ بارش میں باہر گئی اور واپسی پر کسی کو پکارا نہ ہو، خود دروازہ کھولا ہو۔ خاموشی سے اندر آ گئی۔ صبح کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی، کمرے میں معمول سے زیادہ خوشبو تھی۔ اماں پہلے سے جاگ رہی تھی، ان کی مسکراہٹ گہری تھی۔ بولی بیٹا رات سلمہ نے میرے لیے سوجی کی کھیر بنائی، وہی ذائقہ تھا جو تیرے ابا کے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے اماں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آج برسوں بعد سکون دیکھا۔ میں چپ چاپ اٹھا، وضو کیا اور ریڑھی پر جانے کے بجائے آنگن میں بیٹھ گیا۔ سلمہ باہر آئی، اس کے ہاتھ میں وہی نیلا دوپٹہ تھا جو پہلی بار اس نے پہنا، جیسے آج کسی اور وقت کی شروعات تھی۔ کہنے لگی آج تم کام پر مت جانا زہرا، تمہیں دوپہر کو پرانی مسجد کے پیچھے والے باغ میں وہ ملے گی۔ میں نے سر ہلایا، عجیب کیفیت تھی جیسے میں کسی اور زمانے کی طرف چل رہا ہوں۔ دوپہر کو اماں نے کہا اتنی جلدی ریڑھی سمیٹ لی؟ میں نے کہا بس آج تھوڑا آرام ہے، کل سے محنت ہوگی۔ میں نے بہنوں کے ماتھے پر پیار کیا اور باہر نکلا۔ مسجد کے پیچھے والا باغ وہی تھا جہاں بچپن میں ابا لے جاتے مجھے، درختوں کے سائے میں بٹھا کر کہتے بیٹا جو ایمان سے محنت کرے قدرت اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ وہ جگہ ویران تھی پر آج وہاں جیسے ہوا میں عجیب روشنی تھی۔ میں چند قدم چلائی تھا کہ سامنے وہی لڑکی تھی، زہرا، بالکل وہی نقوش، ویسی آنکھیں، مگر آج لباس الگ تھا، سفید مگر چمکدار جیسے کپڑا نہیں روشنی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرائی، وہی مسکراہٹ جو اس روز میں نے ریڑھی پر دیکھی۔ علیم وقت آ گیا ہے کہ تم جانو تمہارے صبر کا صلہ کیا ہے، تمہیں جو ملا وہ کیوں ملا۔ میں بالکل خاموش، جیسے لفظ پیچھے رہ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اگلے لمحے میں نے محسوس کیا وہ انسانی سمجھ سے باہر تھا۔ میرے قدم زمین پر تھے مگر نظر کسی اور مقام پر۔ سامنے ایک دروازہ تھا جو خود کھل گیا۔ اندر داخل ہوا تو رنگ، روشنی، ہوا سب جیسے خواب کی طرح مگر حقیقت میں تھا۔ یہ کوہ کاف ہے، ہماری دنیا۔ زہرا کی آواز دل میں گونج رہی تھی جیسے بولے بغیر سنی جا رہی ہو۔ ہم تم انسانوں کے درمیان صدیوں سے موجود، تمہیں آزماتے تمہارے صبر کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کی نیت جانتے ہیں۔ تم ان کم لوگوں میں سے ہو جنہیں ہر موڑ پر آزمائش کو چنا، آسانی کو نہیں۔ میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ زندہ کیسے رہا۔ زہرا ہنسی جیسے چاندنی دریا پر ہنس پڑی۔ تمہاری ہر رات کا آنسو، ہر روز کی محنت، ہر سچ کی بولی گئی بات نے آسمانوں میں دروازے کھولے۔ اور سلمہ میری سہیلی نہیں، ہماری قوم کے سب سے ہمدرد شہزادی ہے۔ اپنی مرضی سے انسانی دنیا میں تمہارے گھر آئی، تمہاری ماں کی خدمت کی، بہنوں کو سکھایا تاکہ تم جانو کہ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا اب کیا ہے؟ زہرا خاموش رہی، پھر بولی دو راستے ملتے ہیں، یا تو واپس اپنی دنیا میں جاؤ یا سب ویسا رہنے دو، یا ہمارے ساتھ نئی زندگی شروع کرو جہاں تمہارا رزق، عزت اور سکون محفوظ ہو، لیکن ایک شرط ہے، تم کسی کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہو گے۔ میرا دل دھڑکنے لگا جیسے فیصلہ آسمان سے اترا۔
میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زہرا کی طرف اور کہا، میری ماں بہنیں، ان کو بھی میرے ساتھ وہ سکون، عزت، محبت ملے جو آپ نے مجھے دی تو میں تیار ہوں۔ زہرا نے سر ہلایا۔ تو لو، تمہارا فیصلہ آسمان نے سن لیا۔ اگلے لمحے واپس گلی میں تھا، مگر سب بدل چکا تھا۔ ریڑھی کی جگہ ایک چھوٹا سا کھانے کا ہوٹل کھل چکا تھا۔ دکان کے اوپر میرا نام لکھا تھا، خان ذائقہ ہاؤس۔ سلمہ دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں بہنوں کی نئی کتابیں۔ ماں دکان کی کھڑکی سے دیکھ کر مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جسے کوئی بیماری نہیں چھین سکتی۔ اس دن کے بعد جیسے سب بدل گیا۔ دکان دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ لوگ دور سے خان ذائقہ ہاؤس پر دال چاول کھانے آنے لگے۔ جو کبھی ریڑھی تھی، صاف ستھرا خوشبو سے بھرا ہوٹل بن چکا تھا۔ بچیوں کی اسکول یونیفارم ہر روز دھلی ہوتی، اماں کی دوائیاں باقاعدگی سے آتی، اور سلمہ میرے گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ صبح اٹھ کر اماں کو سلام کرتی، پھر باورچی خانے کا رخ کرتی، جہاں اس کے ہاتھوں سے نکلی روٹی کی خوشبو صحن میں پھیلتی۔ لیکن اندر ہی اندر ایک ہلکی بے چینی تھی۔ میں ہر رات زہرا کا وعدہ یاد کرتا جو اس نے کہا تھا، تمہیں کسی کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ اس وقت تو سب آسان لگا، مگر اب جب زندگی میں سکون آیا تو لوگ سوال کرنے لگے، ارے علیم بھائی، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تم نے تو دنوں میں قسمت بدل لی، کوئی جن ہاتھ لگ گیا کیا؟ پہلے تو بمشکل روٹی کھاتے، اب گاڑی بھی آ گئی، کیا راز ہے؟ ہر سوال میرے سینے پر پتھر کی طرح گرتا، ہنستا، خاموش رہتا یا بات ٹال دیتا، مگر دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ اب اگر کسی سے کچھ کہہ دیا تو میرا راز کھل گیا تو۔ ایک رات دکان سے لوٹا تو دیکھا کہ صحن میں سلمہ پریشان کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، خیریت ہے؟ وہ بولی، ایک آدمی آیا تھا، بہت عجیب آنکھیں تھی، کہتا تھا تم سے پرانی جان پہچان ہے۔ مجھے لگا جیسے وہ ہمیں جانتا ہے، میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں جان گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ اگلے دن دکان پر وہی شخص آیا، لمبا، دبلا، سفید کپڑوں میں ملبوس، آنکھوں میں ایک چمک تھی جو انسانوں میں نہیں ہوتی۔ وہ آیا، خاموشی سے بیٹھا اور بولا، زہرا کی بات یاد ہے؟ جو راز تم نے لیا وہ امتحان بن کر آئے گا۔ میں چونکا۔ کیا مطلب؟ وہ بولا، تمہیں اب فیصلہ کرنا ہے، اگر تم اس دنیا کے قانون توڑو گے تو سب کچھ واپس لے لیا جائے گا، وہ دکان، خوشحالی، تمہاری ماں کی صحت، سب کچھ۔ میں نے تھوک نگلا۔ میرے سامنے اماں کا چہرہ، بہنوں کی مسکراہٹ، سلمہ کے ہاتھوں کی گرمی، سب گھومنے لگا۔ تو کیا مجھے سچ چھپانا ہوگا ہمیشہ؟ کیا میں کبھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا؟ یہ تمہارا امتحان ہے علیم۔ جو سچ چھپانے کا بوجھ اٹھا سکے وہی وفادار ہے، جو زبان کھولے اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ میں دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا، رات دیر تک نیند نہیں آئی۔ صبح جب سلمہ نے کہا، ایک صحافی آیا ہے، کہتا ہے تمہاری کہانی سب کو سنانا چاہتا ہے، تو میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ گئی۔ اب ایک نیا طوفان آنے والا تھا۔ میں تیار تھا یا نہیں یہ وقت بتاتا۔ وقت کچھ پلوں میں سب بدل دیتا ہے۔ ایسا ہی لمحہ میری زندگی میں آیا جب سب کچھ سنوارنے کے بعد بھی خاموش خلا ایک طرف پھیلا۔ سلمہ جو مہینوں سے ہمارے گھر کا حصہ بن چکی تھی، اماں کی تیمارداری، بہنوں کی تعلیم، میری دکان، سب کچھ سنبھالے ہوئے تھی، اچانک بدلنے لگی۔ اس کے چہرے پر ہنسی تو تھی، مگر آنکھوں میں انجانی نمی آ گئی۔ روزمرہ کی مصروفیت میں وہی کام کرتی، روٹی بناتی، چائے رکھتی، اماں کے ہاتھ دباتی، مگر کہیں نہ کہیں ایسے لگتا جیسے وہ خود کو ہم سے جدا کر رہی ہو۔ ایک رات اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ سلمہ نے انہیں محبت سے دوا دی، ان کا سر دبایا اور ان کی آنکھوں میں نیند اتار دی۔ پھر وہ آنگن میں میرے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف ایک لمبی نظر ڈالی جیسے کسی دنیا سے اجازت لے رہی ہو، پھر میری طرف دیکھا اور بولی، علیم، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے واپس جانا ہے وہیں جہاں سے آئی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا مطلب؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے نرمی سے کہا، میں جنات کی دنیا سے آئی تھی، زہرا کی سہیلی بن کر، تمہاری مدد کرنے، تمہارے صبر اور سچائی کا مشاہدہ کرنے۔ زہرا نے تمہیں آزمایا، میں نے تمہیں چاہا اپنی بہنوں کی طرح، اماں کی طرح، اور تمہارے جیسے کسی سچے دل والے انسان کی طرح، لیکن اب مجھے لوٹنا ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، پر تم تو ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہو، بہنیں تم سے لپٹ کر سوتی، اماں تمہیں بیٹی کہتی ہے، تم ہمارے ساتھ رہو۔ وہ مسکرا دی، وہی مسکراہٹ جو کسی خزاں میں بکھرتی آخری دھوپ جیسی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ رہوں گی علیم، تمہارے خوابوں میں، بہنوں کی مسکراہٹوں میں، اماں کے سکون میں، لیکن جسمانی طور پر نہیں۔ میری دنیا الگ ہے، مجھے اپنی طاقتیں واپس لے کر وہاں لوٹنا ہے۔ اس رات وہ چپ چاپ چلی گئی، نہ کوئی اجالا، نہ دعا، نہ آندھی، نہ روشنی، بس ایک ہلکی سی خوشبو جو آنگن میں بکھر گئی۔ صحن میں اس کا دوپٹہ رہ گیا، جیسے وہ کہہ گئی ہو کہ میں گئی ضرور ہوں مگر مکمل طور پر نہیں۔ اماں نے دوپٹے کو دہانی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا۔ بہنیں اکثر خواب میں سلمہ کو دیکھتی اور مسکرا کر جاگتی۔ چند ہفتے بعد زہرا واپس آئی۔ وہ پہلے سے زیادہ نرمی اور وقار سے آئی۔ اس کے قدم آنگن میں پڑے تو لگتا تھا جیسے بادل دھوپ کے بیچ سے ہٹ گئے ہوں۔
اس نے اماں کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، ماں جی، میں علیم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیا تم علیم کو وہ زندگی دو گی جس کا وہ حقدار ہے؟ زہرا نے جواب دیا، میں اپنی تمام جناتی طاقتیں، اپنا رتبہ، اپنی دنیا سب چھوڑ دوں گی۔ میں صرف ایک بیوی، بہو اور بیٹی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ سادگی سے نکاح ہوا، کوئی شور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس ایک سکون جو برسوں بعد ہمارے گھر میں اترا۔ زہرا نے اپنی طاقت ایک نیلے چراغ میں بند کر کے واپس کوکاف بھیج دی۔ اب وہ ہمارے ساتھ کھانا پکاتی، بہنوں کو پڑھاتی، اماں کے ساتھ مسجد جاتی، اس کے قہقہے ہمارے آنگن میں گونجتے۔ اس کی موجودگی سے ہر چیز روشن ہو گئی۔ سلمہ کبھی کبھی آتی، کسی خواب میں، کسی ہوا میں، کسی خوشبو میں، کبھی بہنوں کی کوئی نئی کتاب میں ایک چھوٹا سا نوٹ نکلتا، پڑھتی رہو تم ہی روشنی ہو۔ کبھی اماں کی دوا کا لفافہ دروازے پر پڑا ہوتا۔ ہم سب جانتے تھے وہ سلمہ ہی تھی جو ہمارے قریب تھی، خاموشی سے، دعاؤں میں، روشنیوں میں، اور یوں دال چاول بیچنے والا وہ یتیم لڑکا جو صبر اور ایمان کی راہوں پر چلتا رہا، آخرکار منزل پا گیا۔ یہ کہانی صرف ایک علیم خان کی نہیں، ہر اس انسان کی ہے جو سچائی سے جیتا ہے، صبر سے لڑتا ہے اور نیت سے دعا کرتا ہے۔